وحاضرین محفل رسول انام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی لگا کر نبی اور آنے نبی پر ایک مرتبہ کا انداز والہانہ عاشقانہ خوب درود و سلام کیجیے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم مدد بیزر ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد اعتبار کرم دست من عینی راہ خدا جو خدا بین خدا دا مدد بیر اسماعیل خم میرا سر تسلیم ردیس قدیر شیخ صبر و بلا کے واسطے بندگان پارسا میں کر لے شامل ہے خدا پیر زہر عالمی کر دے خدا کے واسطے۔ قابل صد احترام صدر و سرپرست مجلس حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ اللہ شریفی صاحب، قابل مبارکباد مفکر مجلس حضرت قاری محمد واسع صاحب، اور مستحق دعا وہ تمام معاونین حضرات ہیں جنہوں نے اس مجلس کو رچانے بسانے میں خوب دل و جان سے والہانہ انداز پیش کیا۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے دامن دل میں قدم سخن حصہ لیا ان کی خدمات کے لیے قبول فرمائے، اور اس نئے سال کی آمد کے صدقے اس پہل سارا سال سرمایہ مغفرت بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول دو عالم نور مجسم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا و صلوات و سلام اس پر بھیجنے کے بعد جانشین پیغمبر خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا امیر المؤمنین و امام المتقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو موضوع سخن بنا کر کے مجھے حکم دیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حب اہل بیت، ان کی باہم رشتہ داریاں، ان کے اقوال سری اور وصال مبارک کو پیش کیا گیا۔ وہ بڑی شان کے مالک ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے جوتی کے ذرات کے برابر نہیں۔ اگر ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے تو یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے۔ آپ کی اس مسجد پھوٹی اہل سنت میں پہلی مرتبہ مدعو ہوا بحیثیت خطیب کی۔ شکر گزار ہوں کہ ہم شرف کلامی کا موقع ملا، اور الحمدللہ ہم تو مفتی صاحب کو سنتے آ رہے ہیں، مفتی صاحب آج یہ پہلی مرتبہ سنتے، اور اس مسجد میں چونکہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی شہنواز صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں بھی ڈائس ہوگا تاکہ اس پر کچھ حوالہ جات رکھنے میں آسانی ہو۔ میں نے کچھ رکا تیار کیا تھا، کوئی بات نہیں، میں ہاتھ میں لکھ لوں گا انشاءاللہ۔ خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اس بات کا گواہ قرآن مجید ہے۔
اب قرآن مجید کی کئی آیات مقدسہ ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور جو صحابیت کے منکر ہیں ان کے لیے زوردار تماچا سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یقین بصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کر لگا دیا کہ تم ان کی صحابیت کے منکر ہو تو لو میں کہتا ہوں غار میں جو دوسرے کا دوسرا ہے وہ میرے محبوب کا محبوب ہے۔ جب اس محبوبیت کی بات حضرت علامہ حسن مستار زمن کی بارگاہ تک پہنچی تو پکار اٹھے کہ محبوب خدا یار کس زبان سے ہو بیاں، مرتبہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر۔ یہ صدیقیت کا مقام ایسا ہے کہ نبیوں کے بعد جو مرتبہ چل رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے صدیقوں کا مرتبہ ہے، اور مقام صدیقیت پر جو سب سے اول فائز ہے اس کو کوئی اور نہیں ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا مقام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، جو ان کی ابتدا کرے ان کی اطاعت کرے ان کی پیروی کرے وہ فلاح و بہبود کی طرف چلا جائے گا۔ آپ سوچو فلاح و بہبود کی طرف کیوں جائے گا؟ بھلا یہاں بیٹھ کے تارا دیکھنے سے کوئی کامیاب ہوتا ہے؟ لیکن ہاں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کون بتائے گا آپ کو جو سمندر کا راہی ہے؟ آج تو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، نقشہ آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کل جب سمندر کا سفر طے ہوتا تھا تو ملاحوں کے پاس ناخداؤں کے پاس نقشہ ہوا کرتا تھا۔ اس نقشہ کو دیکھتے اس پر اعتبار اتنا نہیں تھا جتنا آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں پر اعتماد تھا، کہ جب وہ سفر کرتے تھے دریائی سفر کے لیے ان کے لیے سب سے اہم اور معتبر جو نقشہ ہوتا تھا وہ کوئی اور نہیں آسمان پہ ٹمٹماتے ستارے تھے۔ تو جب ناخدا ستاروں کو اس کی پیروی کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اور ستاروں کی پیروی نہیں کرتا تو راستہ بھٹک جاتا۔ اسی کی مثال پیغمبر اسلام نے دی کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیابی کی دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اللہ اکبر، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر ہر کسی کا احسان جو تھا میں نے ادا کر دیا، پیغمبر پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہاں احسان بمانا خدمت ہے، جس نے میری خدمت کی میں نے ان کی خدمات کو قبول کیا اور خدمات کا بدلہ دیا، لیکن تنہا ایک ذات ہے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کی ذات نے جو خدمات پیش کی ہیں اس کا بدلہ محمد بن عبداللہ نہیں دے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں ہوگا تو اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پیش فرمائیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی شان ایسی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ غضبناک ہوگا تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے محبوب اپنے محبوب یعنی غال کو پیش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی اپنے محبوب کے محبوب یعنی غار کو دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر جو ان کے چاہنے والے ہوں گے سب بخشے چلے جائیں گے۔ یہ بات ہے کس کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی شان بڑی عالی ہے، ان کی بات بڑی نرالی ہے، تو سوچو کہ جو ان سے نسبت رکھنے والے ہوں گے وہ کیسے اعلیٰ مقام ہوگا، اور جن سے سیدنا صدیق اکبر محبت کرتے ہوں گے ان کا کیسا مقام ہوگا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پروردہ، نبوت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے، اہل بیت پر جان قربان کرنے والے، ایک ہی نبوت کی چھت کے تلے درس محبت پھیلانے والے، اخلاق کی چادر کو دنیا کے ہر فرد کے سر پر ڈالنے والے، وہی امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے کہ آپ جب اپنی بات کرتے ہیں تو روتے ہیں،
تڑپتے ہیں. اپنے گھر والوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر والے کی ضرور تعریف کرتا ہے، اور جتنی محبت گھر والا اپنے گھر سے کرتا ہے دوسروں سے نہیں کرتا. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اصل قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل قرابتی. مجھے اتنا مزہ اپنے گھر والوں کو تحفہ دینے میں نہیں آتا جتنا اہل بیت کو تحفہ دینے میں مزہ آتا ہے. اتنا مزہ مجھے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے میں نہیں آتا جتنا اہل بیت کی خدمت کرنے میں آتا ہے. وہ مزہ مجھے اپنے بیٹوں اور بچوں پر تحفہ دینے میں نہیں آتا جو میں حسن و حسین کو تحفہ دینے میں خوشی میسر آتی ہے. یہ اہل بیت کی محبت سیدنا صدیق اکبر سکھا رہے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی اس لیے کہ انہوں نے نبوت کی زبان سے سنا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرما کے کہا اے محبوب تم اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگ سکتے، اس لیے دیگر انبیاء نے بھی نہیں مانگا، ان کو بھی یہ حکم نہیں تھا، لیکن تمہیں مانگنا ہے تو مانگو. کیا مانگو گے؟ اہل بیت کی مودت مانگو گے. یاد رکھیے گا محبت میں اور مودت میں بہت فرق ہے. محبت الفت کے بعد آتی ہے، اور الفت کے بعد محبت کا درجہ، اور محبت کے بعد عشق کا درجہ ہوتا ہے. اور مودت مترادف معانی میں مودت اسی عشق کو کہتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرنا بلکہ ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام مودت اہل بیت ہے. اور ٹوٹ کر محبت کر کے دکھانے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جلوہ فرما جب تک تھے تب تک محبت تو دو گنی تھی. آج جب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، آپ کے بعد جب جانشینی اختیار فرماتے ہیں تو صحابہ کو مدعو کرتے ہیں. صحابہ کا گروہ سامنے موجود ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. تم چاہتے ہو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جائے تو تمہیں چاہیے کہ اہل بیت کی خدمت کرو. تم چاہتے ہو کہ آج بھی اہل بیت سے آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جائے تو اہل بیت کی خدمت کرو. تم چاہتے ہو کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسن و حسین کے جلووں کو دیکھ لو، پیغمبر کو دیکھنا نصیب ہو جائے. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہے کہ ایک موقع ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں نماز عصر پڑھ چکے اور باہر نکل آئے. اور جب نکلتے ہوئے بات کرتے چل رہے تھے، راستے میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا، اور صرف کاندھے پر نہیں بٹھایا بلکہ بتایا بھی اے حسن تم اپنے باپ علی میں نہیں بلکہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ میں ملتے ہو. حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو مسکرا رہے ہیں، اس لیے کہ بیٹے کا حق ہے کہ وہ باپ پر جائے یا گھر والوں پر جائے. سیدھے پیغمبر اسلام نام حضور کے شبیہ پائے ہوئے ہیں حضرت امام حسن مجتبی، ایسی محبت و مودت کر کے دکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں یہ نہ کہنا کل کے دن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما تھے تو محبت دکھا دکھا کے کر رہے تھے. لوگ کل سے زیادہ آج صدیق اکبر محبت کر کے دکھا رہے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں ہم محبت اور مودت ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو تربیت رسول کی بارگاہ سے پائی ہے، ہم نے حضور کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ یہ میری خوشبو ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے. اسی کو سن سن کر ہم نے یہ تربیت پائی ہے کہ اب اگر حضور کے بعد ہمیں کسی کو دیکھنا ہوگا تو حسنین کریمین کو دیکھ لیں گے. حضور کے بعد اگر ہمیں کسی کی خدمت کرنی ہوگی تو سیدہ فاطمہ پاک کی خدمت کر لیں گے. حضور کے بعد اگر ہمیں حضور کی یاد آئے گی تو ہم اہل بیت کے گھرانے کو دیکھ لیں گے. یہ اہل بیتی کا سفینۃ النوح ہے. اس سفینے پر جو انسان سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا. ہمارے ہی شہر ہمارے علاقے کے شاعر نے کہا
یہ اہل بیت نوح کی کشتی ہے نذیر، جس کو نہ ڈوبنا ہو وہ اس پر سوار ہو۔ اور اس سواری کو بتا دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ اب سوچنے کی بات نہیں ہے، اب تمہیں خدمت کرنا ہو تو خدمت وہی کام آئے گی جو حضرت سیدنا سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہے تھے۔ اس کی تربیت کیا پائی ہے؟ اس کی تربیت یہی پائی ہے کہ اہل بیت کی خدمت کرنا شروع کر دی جائے۔ یہ ٹوٹ کر کے محبت کرنے کا سبق کس نے سکھایا؟ کسی اور نے نہیں، اور اول ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا۔ آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی صحابیت پر حرف اٹھاتے ہیں اور ان کی خلافت بلا فصل پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے زوردار تماچا نہ صرف قرآن احادیث بلکہ ان کے خود کے اعمال یہ نظر آتے ہیں، بتاتے ہیں، اہل بیت کے طریقے بتاتے ہیں کہ تم اہل بیت کی محبت کی چادر اوڑھ کر کے جو دشمنیت صحابہ کا اظہار کرتے ہو، تمہارے لیے اگر بولتا ہوا تگڑا جواب ہے تو وہ اہل بیت کا ترکیب بتا رہی ہے، اہل بیت کی ترکیب بتا رہی ہے اور ان کی محبت باہمی رشتہ داریاں بتا رہی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر فائز ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باغ فدق کا مسئلہ اٹھا کر بولا جاتا ہے کہ باغ فدق معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خلافت میں غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، ہڑپ لیا۔ یہ بات جس وقت اٹھی تھی اس وقت اتنے فتنے نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت اہل بیت بھی موجود تھے، اس وقت سیدہ پاک بھی موجود تھی اور حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور مطالبہ باغ فدق کا کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ۔ انبیاء جو چھوڑتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جس وقت سیدہ پاک علی ابیہا سلام اللہ جیسے ہی انہوں نے اس حدیث کو سنا خاموش ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ پاک اس بات پر افسوس فرما رہی تھی کہ میری نظر میں یہ حدیث کیوں نہ تھی، لیکن پھر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگا۔ تو آپ کو اچھا نہ لگا کہ میں نے انکار کیا ہے تو آپ کے گھر پہ جاتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر حجرات میں دستک دیتے ہیں۔ مولا علی آتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آتے ہیں تو کہتے ہیں خیریت، کہتے ہیں میں اجازت چاہتا ہوں اندر آنے کے لیے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو اجازت ملی، حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرما کر آپ باہمی گفتگو کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تو سیدہ پاک نے کہا ناراض میں تو آج متاسف ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسا سوال آپ کی بارگاہ میں کیا ہی کیوں۔ وجہ یہ تھی کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور جب کرتے کرتے چوتھے پارہ میں للذکر مثل حظ الانثیین پر پہنچی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جب ہر جگہ حصہ بنتا ہے تو میرا بھی حصہ بنے گا۔ تو آپ کی بارگاہ میں نے مطالبہ کر دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ حدیث نہیں تھی۔ آپ کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملی، آپ کے ذریعے سے مجھے یہ جانکاری ہوئی کہ باغ فدق یہ کسی کا حصہ نہیں بلکہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں، آپ پہلے اپنی زبان مقدس سے فرمائیے، کیونکہ آپ صادقہ ہیں، کیونکہ آپ مصدقہ ہیں، کیونکہ آپ امینہ ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی، آپ کی طرف سے جھوٹ کبھی منسوب نہیں ہوگا اور آپ کبھی خیانت کرنے والی نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ کوئی ایک بات کہہ دیں کہ ابا حضور نے یہ لکھ کر دیا تھا، ابا حضور نے یہ وصیت کی تھی، ابا حضور نے یہ جملہ کہا تھا، ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر اپنے زبان مقدس سے دوہرا دیجئے تو میں باغ فدق تو آپ کو نہیں بلکہ ہر سال آپ کو موٹا موٹا خرچ عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں، میرے نظروں کے سامنے، میرے مطالعے میں حدیث رسول بھی ہے۔ اگر آپ یہ فرما دیں کہ ابا حضور نے یہ جملہ لکھا تھا، آپ کو یہ کہا تھا، تو میں سالوں سال آپ کو خرچہ بھی دوں گا۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو سیدہ پاک نے کہا اے صدیق آپ پر قربان، ایسی کوئی بات نہیں ہے
وجہ تو یہ ہے کہ میں تو بیمار بھی ہوں اور اس کی وجہ سے میں گھر میں ہوں. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سیدہ پاک گھر میں جو گئی ہے واپس نہیں نکلی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر سے ناراض ہے, انہوں نے ناراض کیا ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر نے جیسے ہی کہا اگر آپ ناراض ہیں تو میری خدمات جو رسول کی بارگاہ میں ہوئی ہے وہ ساری کی ساری خدمات ایک طرف, آپ کی ناراضگی ایک طرف. اگر آپ ناراض ہو جائیں گی میری معیشت کوئی کام کی نہیں ہے. اگر آپ ناراض ہو جائیں گی میری عبادت کا کیا ہوگا. اگر آپ ناراض ہو جائیں گی میری خدمات کوئی کام نہیں دے گی. اے فاطمہ آپ راضی ہو جائیں تو مجھے امید کبھی ہے کہ رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک کہ یہ جملہ ادا نہ کیا اے صدیق واقعی میں ناراض نہیں ہوں اور میں آپ سے راضی ہوں, تب تک روایتوں میں آتا ہے حضرت صدیق ان کے گھر سے نہیں نکلے. اور جیسے ہی یہ جملہ ادا کیا تو صدیق اکبر کے کان نے جیسے ہی ملاحظہ کیا اسی وقت آپ وہاں سے اٹھے اور سلام کرتے ہوئے نکل آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت پاک میں ایسے مقبول و محبوب اور آپ کی چاہت بھی ایسی نرالی چاہت کہ ایک موقع پر ابن حجر ترجیحات میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چاہت کا خلاصہ کیا, اپنی چاہت کا خلاصہ کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ہیں جو میری چاہت کے لباس پڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی چیز ہے, کہا وہ تین چیزیں اگر مجھے مل جائیں تو میں کامیابی کی دلیل سمجھوں گا اور میں اپنے مقصد مراد میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں جیسے ہی یہ بات ہوئی تو رسول اللہ پوچھنے لگے اے صدیق اپنی چاہت کا خلاصہ تو کرو, بیان تو کرو. تو صدیق اکبر ارشاد فرمانے لگے, عرض کرنے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری اول چاہت کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ہوں, میری آنکھیں ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ جما رہا ہو, آپ کا رخ روشن ہو, آپ کا مجلہ و چہرہ ہو, میری نگاہیں ہو, کوئی پردہ نہ ہو, فرقت کا کوئی غم نہ ہو, دوری کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. یا رسول اللہ کوئی ایسا حجاب نہ ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے سے آپ کا چہرہ روپوش ہو جائے. یا رسول اللہ صدیق کی سب سے پہلی چاہت یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ جما رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی یہ پہلی پیشکش ہوئی اس کے بعد کہا دوسری پیشکش یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو بات کی میں نے عرض کی اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ کائنات میں پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا مال ہو رسول اللہ کی بارگاہ, دولت صدیق کی ہو اور خدمت رسول اللہ کی ہو, دولت میری ہو اور رسول اللہ کا حکم ہو. جب جب دین کو مال و دولت کی ضرورت پڑے آپ کی زبان پر میرا نام ہو اور آپ کی بارگاہ میں میرا مال ہو. جیسے ہی یہ بات پہنچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسری عرض پیش کرنے کے بعد پکارو اور مچل جاؤ اے عاشقان اہل بیت و صحابہ, دیکھو سیدنا صدیق اکبر کا حب اہل بیت. فرماتے ہیں کہ انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا مال خرچ ہوتا رہے, یہ میری زندگی میں خوشیوں کا سامان پیدا کرنے والا اور کامیابی کی دلیل ہے. تیسری پیشکش کرتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے زیادہ مجھے پسند ہے ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند بات آتی ہے جو چاہت ہے میری وہ یہ کہ بیٹی میری ہو اور عقد نکاح میں رسول اللہ کے ہو. جیسے ہی یہ بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چاہت ایسی قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے انہیں یہ ساری چاہتوں کو انہیں عطا فرما دیا. آپ دیکھیں کہ جب کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھیں میری ہو اور جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت ہے, سب نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا, صحابیت کا درجہ پایا اور اسی ایمان و عافیت کے ساتھ وفات پائی. لیکن آؤ دیکھو صحابہ کا جب جھرمٹ ہے, جمگٹ ہے, سب حضور کا دیدار کر رہے ہیں,
سب کی نگاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح منور پر پڑ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کتابوں میں آتا ہے صرف حضرت ابو بکر و عمر کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضور جلوہ فرما ہو، حضور مسجد نبی میں جلوہ فرما ہو اور مجلس سجی ہوئی ہو، دیگر صحابہ سوائے ابو بکر و عمر کے کسی میں یہ مجال دم زدنی نہیں تھی، اور کسی میں یہ بھی جرأت نہیں تھی کہ آنکھیں بھر کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھے۔ تنہا دو ذات تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جو آنکھیں بھر بھر کے رسول اللہ کے جلووں کا دیدار کر رہے تھے۔ یہ خصوصیت بتا رہی ہے پہلے سے کہ رسول اللہ کی جانشینی سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کو ملے گی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو ملے گی۔ آپ دیکھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جیسے ہی دیکھنے کی بات کی کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں جب تک رہوں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، تو ہر صحابی کو رسول کا دیدار کرایا جا رہا ہے اور برابر سے سب سیراب ہو رہے ہیں، لیکن ہاں ایک ایسا منفرد مقام کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ 3 دن اور 3 رات جو غار میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع میسر کیا، وہ موقع عطا فرمایا، وہ غار سور میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت صدیق تھے، آپ کی گود میں سیدنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تھا، آپ کی نگاہ تھی رسول اللہ کا چہرہ تھا، آپ کی نگاہ تھی رسول اللہ کا حسن و جمال تھا، تیسرا وہاں کوئی موجود نہیں تھا، تو اس طرح سے اللہ پاک ان کی چاہت کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے محبوب و پروردہ سیدنا صدیق اکبر کی چاہت، جسے اللہ تبارک و تعالی منفرد جگہ پر، منفرد مقام پر، خاص لمحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں ایسے جلووں میں نہلایا، ایسے جلووں میں نہلایا کہ ان کی چاہت بھی پوری ہو رہی ہے، ان کی حسرت بھی پوری ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا مال ہو رسول اللہ کا حکم ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، ہر صحابی نے جان ساری پیش کی، دولت پیش کی، حضور کی بارگاہ میں لٹاتے رہے۔ اس دی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اس بار تو میں صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا، اور اپنے گھر سے آدھا سامان بٹور کر کے، سارا سمیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، ابھی تک یار غار مصطفیٰ نہیں آئے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم اندر خوش ہیں کہ اس بار میں صدیق اکبر پر سبقت لے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر کے آدھے حصے کو سمیٹ کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اتنے میں وہ رفیق محبت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق محبت بھی آ گیا جس سے بنا عشق محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر خیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر، اعتبار کی زبان میں میں نے وہ سارا منظر آپ کو پیش کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کیا تو رسول اللہ پکار اٹھے، ماں ابقیت لأہلک اے صدیق، اپنے گھر والے کے لیے اور اپنے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو انہوں نے عریضہ پیش کیا تو میری دوسری چاہت کہ میرا مال ہو حضور کا حکم ہو، میری دولت ہو حضور کی بارگاہ ہو، اس خاص مقام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے وسیلے سے پورا فرما دیا۔ تیسری چاہت کا خلاصہ یہ تھا ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو یہ خواب بھی دکھا دیا کہ لوگ جو تمہارے گھر میں تمہارے بیٹی نکلتے ہوئے وہاں جاتی ہے، تمہارے گھر سے چاند نکل کر کے اور حجرہ عائشہ میں جا کے ڈوبتا ہے، اس خواب کو حقیقت کرا کے دکھا رہا ہے خدا تعالیٰ۔ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پہنچ گئی۔
اب تینوں چاہت کا خلاصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور تینوں کے تینوں مقام سے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا۔ اب بتاؤ ایسی عظیم ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہش کو، تینوں چاہت کو چاہ کے رسول نے قبول فرما لیا۔ اور اسی طرح سے نہ صرف خدمت کی بلکہ جب اہل بیت نبوت سے محبت کرنے کی بات آئی تو بتایا میں جانشین اول ہونے کے باوجود، خلیفہ بلا فضل ہونے کے باوجود، میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہوئے اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں جتنا ان اصل من قرابتی احب الی من اصل قرابتی، جتنا کہ میں اپنے گھر والوں سے خدمت کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتا ہوں، اس سے زیادہ میں اہل بیت سے محبت کر خوش ہوتا ہوں۔ جو تحفہ میں اپنے گھر والوں کو دے کر خوش نہیں ہوتا ہوں، اس سے زیادہ خوشی حسنین کریمین کو دے کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گفتگو ہو رہی ہے حضرت صدیق سے، باتوں باتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا، اے صدیق آپ بتا دیجئے کہ سب سے بڑا قد کس کا ہے اس وقت؟ بڑا قد والا کون ہے؟ بڑا مرتبہ والا کون ہے؟ بڑی عزت والا کون ہے؟ بڑا جاہ و جلال والا کون ہے؟ تو معلوم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ جبکہ خلیفہ بلا فضل ہیں، جانشین اول ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں فاطمہ سوال کر رہی ہو بڑا قد والا کون ہے؟ انتی ووالدکی ووالدکی وولدکی، تم ہو سب سے بڑی قد والی، تمہارے ابا جی ہیں سب سے بڑے قد والے، اور تمہارے بچے ہیں سب سے بڑے قد والے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سیدنا پاک نے پوچھا اور جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے یہ پوچھا اور سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، خوشی ہوئی۔ اور پھر ایک مقام پر جب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا اس وقت شورش ہوئی تھی کہ انہوں نے غضب کر لیا، ہڑپ لیا، تو اس بات کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام پر حضرت مولا علی کے ساتھ میں آپ ہی کے حجرے میں جلوہ فرما ہوئے تو گفتگو ہونے لگی، اور کہا معلوم ہے کتنی خدمت کی گئی ہے، باتوں باتوں میں ایک بات نکلی تو حضور سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، اور واللہ قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم اٹھا کر کے، والذی نفسی بیدہ کہا، اور واللہ کہا، اور کہا لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے کی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گفتگو میں فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے شہزادی تم جانتی ہو کہ میں نے جو کچھ چھوڑا ہے، ما ترکت الدار والاہل والمال والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مرتبہ میں کہا ومرضاتکم اہل البیت۔ جانتی ہو میں نے اپنے گھر کو جو چھوڑا کس کے لیے چھوڑا؟ سب سے پہلے میں نے مال کو چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ اپنے وطن کو چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ خاندان کو چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ اپنے شہر والوں کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ تو سنو اے فاطمہ شہزادی رسول، ما ترکت الدار الا ابتغاء مرضات اللہ، سب سے پہلے میں نے اللہ کی رضا مندی کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، سب سے پہلے جو مال میں نے ترک کیا وطن کو چھوڑا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر کسے رکھا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الا ابتغاء مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جو دوسری نمبر پر رکھا رسول اللہ کو، اس لیے میں نے رسول اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا، اور نہ صرف خاندان والوں کو تمہارے نانا حضور تمہارے ابا حضور کے لیے چھوڑا بلکہ ومرضاتکم اہل البیت، میں نے تمہارے لیے مکہ چھوڑا، تمہارے لیے اپنا مال چھوڑا، تمہارے لیے اپنے اہل و عیال چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہجرت کی شب نکل گیا۔ بتاؤ ہے کوئی اس زمانے میں اس سے زیادہ قربت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور کو میسر نہیں آئی کہ شب ہجرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ میں کوئی اور نہیں سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بلا چون و چرا کہ جب اسلام قبول کرنے کی بات آئی تھی ہر کسی صحابی نے اسلام قبول کرنے میں تردد کا اظہار کیا،
تھوڑا سا رکے، سوچا سمجھا، پھر جا کر کے حضور کے دستے مقدس پر کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ لیکن جب یہ تبلیغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچی، بلا چون و چرا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح سے نہ صرف اسلام کا کلمہ پڑھا بلا چون و چرا کرے تردد کے، بلکہ جب رسول اللہ نے کہا ہے صدیق چلنا ہے، پوچھا نہیں کہاں چلنا ہے، کہا حضور چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایسے منور و مجلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، جو لوگ کہتے ہیں کہ صدیق نے ان کے ماں کو ہڑپ کیا، تو دیکھو میری محبت کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی رضامندی رکھی، دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی رکھی، اور تیسرے نمبر پر ومرضاتکم اہل البیت، تمہاری رضا اور تمہاری محبت، تمہاری خوشنودی کے لیے میں نے جو مسلمہ کذاب سے جنگ لڑی وہ تمہارے لیے تھا، میں نے جو مرتدین سے جنگ لڑی وہ تمہارے لیے تھا، اور جنہوں نے منکرین زکات، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، ان کے لیے جو میں نے تلوار زنی کی تھی وہ اہل بیت تمہارے لیے کی تھی۔ جگہ جگہ پر جہاں جہاں دین کی اقامت کے لیے جھنڈا پھہرانا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت تمہارے لیے تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ شروع سے لے کر اول سے لے کر جب تک کی زندگی رہی انہوں نے اہل بیت سے ٹوٹ کر کے محبت بھی کی اور بتا بھی دیا کہ اے پروپیگنڈا کرنے والوں، اگر میرے اندر لالچ ہوتی، کسی تھوڑے سے مال کے چکر میں اگر میں اسے پھنس جاتا، مبتلا ہو جاتا، تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پورا گھر کا گھر لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پورا گھر لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، اہل بیت کرام سے اگر ٹوٹ کر محبت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ جانشین جناب صدیق اکبر نے، اور کر کے دکھا دیا کہ دیکھو نہ صرف میں کہتا ہوں بلکہ صحابہ کے جمگھٹ میں خطبہ دیا، سب سے پہلا تو یہی کہا کہ تمہیں اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی رضا کے لیے تمہیں اہل بیت کی رضا جوئی بہت ضروری ہے، اور پوری زندگی اسی طرح سے محبت کر کر کے دکھا دیا۔ نہ صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ ہی سے محبت کرتے رہے بلکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کی، اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی، امام حسین سے بھی محبت کی، اور دیگر مقام پر سیر و اعلام النبلاء میں اور علامہ ذہبی بھی لکھتے ہیں یہ جو باتیں ادھر ادھر کی جا رہی ہیں، سنو امام زین العابدین یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ امام زین العابدین کون ہے؟ پورے مجمع میں سے کوئی تو بتا دے کون ہے؟ ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری عادت میں ہے 10 منٹ کے بعد پوچھنا شروع کر دیتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کیف کان ابو بکر و عمر، اے امام زین العابدین ابو بکر و عمر کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا مقام ہے؟ تو علامہ مدینی وقت کے محدث و فقیہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے وقت میں امام زین العابدین جیسا ہاشمی سید بزرگ ہونے کے باوجود اتنا بڑا فقیہ نہیں دیکھا جتنا بڑا فقیہ امام زین العابدین کو میں دیکھتا ہوں، کہ جب ان کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے سوال کیا اور کہا کہ امام زین العابدین ابو بکر و عمر کا مقام بتاؤ، ان کا مقام کیسا ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے، اور علامہ مدینی کہتے ہیں ان کے جواب نے بتا دیا کہ وہ وقت کے بہت بڑے علامہ ہیں، اس لیے کہ امام زین العابدین سے اور حضرت علامہ مدینی سے کافی فاصلہ ہے، ان کے انتقال کے بعد کا ان کا دن ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب پڑھا تو ان کے جواب نے بتا دیا کہ بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت سیدنا زین العابدین۔ جیسے ہی پوچھنے والے نے مقام پوچھا فاشار الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام زین العابدین نے قبر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا تو ابو بکر کا اور عمر کا مقام پوچھتا ہے، یہی وہ مقام ہے جو رسول اللہ نے کہ جس طرح سے آج حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کے پہلو میں ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر فاروق اعظم ہے، تو جو مقام آج قبر والا ہے یہی مقام ان کا دنیا والا ہے، اور یہی مقام کل حشر والا بھی ہوگا۔
یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوچھا گیا، عمر فاروق کے لیے پوچھا گیا، بتاؤ کتنا چھوٹا جملہ تھا، حجت ہو سکتی تھی، سوال جواب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر کو کہا تو وساحت امام زین العابدین پر قربان جاؤ. ایک جملہ کہا فاشار الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے یہی مقام ان کا دنیا میں تھا اور یہی مقام قبر میں ہے اور یہی مقام عن قریب حشر کے میدان میں بھی تم دیکھو گے. حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ، باہم رشتہ داریاں اور اہل بیت سے محبت. میں ایک موضوع اور بڑھا دیتا ہوں کہ نہ صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اہل بیت سے محبت کی بلکہ اہل بیت نے بھی ٹوٹ کر سیدنا صدیق اکبر سے ٹوٹ کر محبت کی. اور اس کی یہ بین دلیل ہے کہ ایک مریض القلب خوب سے باطن لے کر آیا اور امام زین العابدین سے پوچھنے لگا اخبرنی عن ابی بکر. جیسے ہی یہ سوال کیا اخبرنی عن ابی بکر، عالم جلال میں امام زین العابدین آ گئے اور کہنے لگے ابی بکر الصدیق، کیا تو صدیق کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا انت تسمیہ صدیق، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جلال میں آتے ہیں میں قد سماہ صدیقا منی خیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ سے بہتر ہے والمہاجرون والانصار، میں ہی نہیں صدیق کہتا ہوں بلکہ کائنات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں. ان کے بعد جو مہاجرین ہیں وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہہ رہے ہیں، ان کے بعد جو انصار ہیں وہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. تو پوچھتا ہے کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہیں تک خاموش نہ رہے بلکہ عالم جلال میں شدت غضب میں ان کا مقام جیسے ہی بیان کرنا تھا کہ ساتھ ساتھ میں اس سے کہا من لم یسمہ الصدیق من لم یسمہ الصدیق ما کان صدق اللہ قولہ، جس نے حضرت صدیق کو صدیق ہونا پسند نہ کیا اور نہیں مانا ان قریب اللہ پاک اس کے کلمے کی تصدیق نہیں فرمائے گا. کتنی غضبناک بات ہے یہ کہ اگر کسی نے حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں مانا اللہ پاک اس کے کلمے کی تصدیق نہیں فرما رہا. اگر ان کی صدیقیت کی تصدیق نہیں کرتا تو اللہ پاک اس کے کلمے کی وہ وحدت کا قائل ہونے کے باوجود اللہ اس کی وحدت کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. رسالت کا قائل ہونے کے باوجود اللہ پاک اس کے رسالت کی تصدیق نہیں کرے گا. وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے کلمے کی تصدیق اللہ پاک نہیں فرمائے گا. یہ کون ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام مولوی نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، حضرت امام زین العابدین. تو کہتا ہے انت تسمیہ الصدیق، کہ صدیق آپ بھی کہتے ہیں؟ تو سن لے، جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، ان کی صدیقیت کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ پاک اس کے کلمے کی، اس کے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا. بتاؤ یہ غضبناک انداز میں کیسا گرم گرم جملہ بتایا اور کس طرح سے انہوں نے جواب دیا. اللہ اکبر. آج کے لوگ ہوش کے ناخن لیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جھوٹا کھانے والے جہنمی کتوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے تھوڑی تھوڑی باتوں کو سن لیتے ہیں. یاد رکھنا اپنی زبان سے فقط نہ بولنا یہ جرم نہیں بلکہ کسی کی محفل میں بیٹھ کے سن لینا بھی جرم ہے. سن لینا بھی جرم ہے کہ تو ایسے جہنمی کتوں کے ساتھ میں بیٹھا کیوں، ان کی زبان سے شان صحابہ میں بکواس سنا کیوں. اس لیے کہا جاتا ہے اپنوں کی محفل میں بیٹھو تو پھر اپنا پن بھی نظر آئے گا اور رسول اللہ کے گھر کا چمن بھی نظر آئے گا. لوگوں تم کہتے ہو اہل بیت سے محبت، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پروردہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں طواف کیا، اس کے بعد دیکھا رسول اللہ کو کہ سنگ اسود کو حضور بوسہ دے رہے ہیں، سنگ اسود کو حضور بوسہ دے رہے ہیں. اپنی باری آئی، جب طواف کیا اور حجر اسود کے پاس پہنچے تو کیا فرمانے لگے اس کی طرف دیکھ کر کے انکا حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تجھ سے فائدہ ہے، لیکن میں تجھے چومنے جا رہا ہوں. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رسول اللہ کو تجھے چومتے نہ دیکھتا، یقبلک ما قبلتک، اگر
اگر رسول اللہ تجھے نہ چومتے تو میں کبھی تجھے نہیں چومتا۔ تو سوچو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما اور ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے چومتے دیکھا، تو اس کی نسبت کی وجہ سے، رسول اللہ کے چومنے کی وجہ سے آج سنگ اسود کا احترام کر رہے ہیں، آج سنگ اسود کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی تکریم کر رہے ہیں۔ تو سوچو جو حضور کا خون ہو اس سے کیسی محبت کر رہے ہوں گے، جنہیں رسول نے کہا کہ میری خوشبو ہے اس سے کیسی محبت کر رہے ہوں گے، جسے رسول نے کہا مجھے تم ملنی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس سے کیسے محبت کر رہے ہوں گے۔ یہ کہنے والے نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ دیکھ میرا عمل بتا رہا ہے۔ صدیق کہتے ہیں میں نے پتھر صرف اس نسبت سے چوم لیا کہ رسول اللہ نے اس پتھر کو چوما تھا، آج میں اس پتھر کو اسی نسبت سے چوم رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے۔ جب رسول اللہ کے چومے ہوئے پتھر کی نسبت کی وجہ سے صدیق اس پتھر کو چوم سکتے ہیں، جن کے حلقوم کو جناب رسول اللہ نے چوما ہوگا اس کی کیسی نسبت کر رہے ہوں گے، اس کی کیسی عظمت کر رہے ہوں گے، اس کی کیسی عزت کر رہے ہوں گے اور اس کی کیسی تکریم بجا رہا ہے۔ بتاؤ یہ سیدنا صدیق اکبر کا عمل ان پہ اہل بیت پہ مست اور وارفتہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ان کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر کے دکھائی سنائی، اس پر سراپا ہمتن گوش ہو کر جو عمل پیدا ہوئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسی باہم رشتہ داریاں، میں نے کہا میں حوالہ جات وغیرہ نوٹ کرتا ہوں، میری عادت میں ہے، موبائل میں نوٹ کر لیتا ہوں یا پھر کاغذوں پر۔ اب یہاں ڈائز نہیں لگا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جانشین و خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت کرتے کہ دنیا دیکھ کر کے حیران۔ آپ کے بارے میں نہ صرف اہل بیت کی محبت آپ نے کی، اہل بیت نے بھی آپ سے ٹوٹ کے محبت کی، اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھ کے بتا دیا دیکھ ہمارے بیچ میں کوئی رنجش نہیں ہے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام علی ہے، اصلی نام علی ہے اور ان کا لقب سید السجاد ہے، دوسرا لقب زین العابدین ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ بتاؤ اگر ابو بکر کے درمیان ان سے رنجیدہ ہوتی تو پھر وہ اپنے نام کے آگے اپنی کنیت ابو بکر کیوں بناتے اور حضرت علی اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر کیوں رکھتے؟ آپ سے اگر کسی سے دشمنی ہو جائے، آپ کے سگے بھائی سے دشمنی ہو جائے، کل کے دن یہ دشمنی بڑھتی چلی جائے، آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو آپ اپنے بچے کا اپنے بھائی کے نام پر رکھیں گے؟ نہیں رکھتے۔ یہ فطری بات ہے۔ ماحول میں اگر کسی سے رنجش ہو جاتی ہے وہ خلوص والا ہونے کے باوجود اس کا نام اپنے بچوں کے نام پر نہیں رکھتے، حالانکہ فطرت بتاتی ہے، دل بتاتی ہے، دل بتاتا ہے، طبیعت بتاتی ہے کہ جو محبت والا ہو، جو نیک پرہیزگار ہو، جو نمازی ہو، عبادت والا ہو، اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے۔ تو آج اہل بیت نے بھی اپنے بچوں کا نام ابو بکر اور عثمان رکھ کے بتا دیا ہم سے ان سے کوئی رنجش نہیں تھی، جو ان کے درمیان رنجش پیدا کرنے والا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ آپ دیکھو سید السجاد امام زین العابدین کی بارگاہ میں کیسا گرم گرم جواب دیا تھا، ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی طرح سے ان کی باہم رشتہ داری کو سن لیجیے۔ جب ایران فتح ہوا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ نے تقریریں اب تک یہی سنی ہوں گی کہ وہاں سے یزدگرد کی بیٹی جو قید کر کے لائی گئی تھی ان کا نکاح امام حسین سے ہوا تھا، اس کا نام شاہجہاں۔ لیکن ایک بیٹی نہیں بلکہ 3 بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائی گئی۔ 3 بیٹی، ایک کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرایا اور دوسرا کا نکاح سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر سے کرایا، اور شہر بانو جو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی وہ امام حسین کی جھولی میں ڈال دی۔ چاہتے اپنی بہو خوبصورت دیکھ کر بناتے، چاہتے تو سب سے زیادہ حسین و جمیل بیٹی کو اپنے خوبصورت بہو بناتے، لیکن نہیں، کہا کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت گھرانے میں جائے گی، اور نکاح کر کے بتا دیا۔ اس طرح سے پتا چلا امام زین العابدین جن کی اولاد میں سے ہے وہ امام حسین اور شہر بانو سے پروردہ امام زین العابدین، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر ان کا نکاح ہوا
تو دونوں آپس میں ساڑو ہوئے. کون؟ امام حسین اور حضرت محمد بن ابو بکر. یہ دونوں کون ہوئے؟ ساڑو. ان سے جو بچے پیدا ہوئے، ایک ادھر پیدا ہوئے امام حسین کے گھرانے میں جن کا نام محمد، جن کا نام علی اور لقب ہوا سید السجاد امام زین العابدین، اور ادھر حضرت امام قاسم پیدا ہوئے، وقت کے بہت بڑے فقیہ، محدث، مفسر، اعلم العلماء بلد کہلائے گئے اور بہت بڑے محدث کہلائے گئے. یہ دونوں پیدا ہوئے. ان دونوں کے گھرانوں میں پھر اولاد پیدا ہوئی. ان دونوں کے گھرانے میں ادھر امام زین العابدین کا نکاح ہوا تو ان کے ہاں امام محمد باقر پیدا ہوئے، اور ادھر امام محمد حضرت محمد بن ابو بکر کے صاحبزادے امام قاسم کی اولاد میں سے حضرت ام فروہ پیدا ہوئی. ادھر بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ. آؤ یہ رشتہ جب باہمی رشتہ داریاں ہوئی، اس کی رشتہ داری کے اثرات میں کسی اور کے گھر سے نہیں، اہل بیت سے. اور کس سے؟ جنہوں نے کہا ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی مت ڈھونڈ دو. میں امام جعفر صادق کا نام باقر ہوں، میں اللہ کی رسی ہوں، مجھے پکڑ لو اللہ کی رسی. اور انہوں نے کہا لو تم کہتے ہو ابو بکر سے دشمنی رکھنے والی بات، لو سنو، میں ولدنی ابو بکر صدیق مرتين، میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں. بتاؤ کوئی ایسا بچہ ہے جو 2 مرتبہ پیدا ہو؟ نہیں. لیکن ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق فرمانے لگے ولدنی ابو بکر الصدیق مرتين، 2 مرتبہ میں ابو بکر سے میں نے جنم لیا ہے. اب کیسے جنم لیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن ابی بکر اور دوسرے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے اور حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسما، جنہوں نے اپنی ہمشیرہ کے نام سے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا. اسما سے شادی ہوئی محمد بن ابی حضرت امام قاسم کی، اور امام قاسم اور اسما سے تو دونوں کون ہوئے؟ ادھر محمد بن ابی بکر کے بیٹے امام قاسم، پوتا کس کے ہوئے؟ ابو بکر صدیق کے لیے. ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت اسما، پوتی کس کی ہوئی؟ ابو بکر صدیق کی. چچا زاد میں نکاح ہوا، اور چچا زاد میں ادھر بیٹی، اس کے دادا کا نام ابو بکر صدیق، ادھر بیٹا، اس کے دادا کا نام ابو بکر صدیق. تو دونوں سے آپس میں نکاح ہوا، اور جب دونوں سے آپس میں نکاح ہوا تو پھر پیدا ہوئی حضرت امام باقر کے لیے ان کی زوجہ، اور ان کی زوجہ ام فروہ جس وقت ان سے نکاح ہوا ان سے جو پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اور یہ وہی امام جعفر صادق ہے. اے لوگوں، اللہ کی رسی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. میں امام جعفر صادق محمد بن باقر کی اولاد اللہ کی رسی ہوں، مجھے پکڑو اللہ کی رسی پکڑو. اے اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں، نہ صرف اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرو، بلکہ ان کی زندگانی نے بتا دیا کہ نہ صرف اہل بیت کا دم بھرو بلکہ صحابہ پر اپنی جان نثار کرو. اس لیے کہ صحابہ نے کسی اور کی ذات پر اپنے مال و اولاد کو قربان نہیں کیا، بلکہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی ذات کو قربان کیا. اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اور جو ترکیب ان کو سکھائی تھی، وہ تربیت امام جعفر صادق سے بھی ثابت ہو رہی ہے، امام زین العابدین سے بھی ثابت ہو رہی ہے. اور باغ فدق کا مسئلہ امام علی، حضرت مولا علی کے زمانے میں بھی آیا، لیکن حضرت مولا علی نے چھین کر واپس نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا جو حکم سیدنا صدیق اکبر کا ہے وہ حق ہے. اسی طرح سے 7 پشتوں تک اہل بیت کے حوالے، اہل بیت کے قبضے میں باغ فدق کا مسئلہ رہا، لیکن کسی نے اپنے نامزد نہیں کیا. سب نے یہی کہا فتویٰ وہی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے، حکم وہی مانا جائے گا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. یہ محبت ہمیں ایک درس اور ایک سبق سکھا رہی ہے کہ آپ کسی ایک فریق کے بارے میں کسی دوسرے فریق کے سنے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا. اسی لیے حضرت امام زین العابدین نے بالکل غضبناک ہو کر، میں نے جب یہ تاریخ پڑھی اور مطالعہ کیا حضرت، تو مجھے یہی سب سے زیادہ لگا کہ من لم یسمہ صدیق، جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق نہ جانا
اس کے کلمہ کی تصدیق نہیں ہوگی، تو بتاؤ جو صدیق اکبر کی شان میں ذرہ بھر گستاخی کر دے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ صدیق نہ کہنے سے ایمان کی تصدیق نہیں ہوتی، تو جو ان کی گستاخی کرے گا وہ جہنم کے نچلے درجے میں پھینکا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کے اس خراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقہ طفیل ہم سب کی اعلیٰ درجے سے مغفرت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کی تمام اس پائے تکمیل کو، اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے، آپ کے اس خلوص کو اللہ سلامت رکھے، اس کی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری اس تقریر کو، بیان کو، جو بھی اس میں غلطیاں ہوئی ہو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔